مشہد جاؤ 8ویں شہنشاہ کے روزے پہ مولا لے کے جائے، مولا کی زری کے اندر جاؤ تو وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ بھی 8ویں امام کی ہے۔ یہاں کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے۔ مشہد میں مولا کے دروازے پہ حدیث لکھی ہے حب علی حسنی، علی کی محبت بھی قلعہ ہے، جیسا لا الہ قلعہ ہے ویسا ہی علی کی محبت بھی ایک قلعہ ہے۔ امام نے کہا اس میں داخل ہونے کی شرط ہے، ان میں سے ایک شرط ہم ہے۔ لوگوں کو پتا چل گیا جسے کمزور کر رہے ہیں یہ تو شرط دین ہے۔ سواری بڑھتی 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 خراسان پہنچ گئی۔ مامون رشید نے اپنے پورے روب کے ساتھ امام کا استقبال کیا، استقبال کر کے امام کو تخت پہ لا کے ایک عالی شان کرسی میں بٹھایا گیا۔ کرسی میں بٹھا کے کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کی بیعت لینے لگا، یہ امت آپ کی بیعت کرنے کے لیے بےتاب ہے، بیعت لیں ان سے۔ امام نے بلا تشبیہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنے چہرے کے برابر آ کے روک دیا۔ اب لوگ سامنے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب لوگ سامنے کھڑے ہیں، امام کی بیعت لینے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے اور امام یوں بیٹھے۔ اب لوگ مامون کی طرف دیکھ رہے ہیں، مامون امام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور امام مطمئن ہو کے بیٹھے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ جب تک مامون نہ بولے ہم کیسے بولیں، مامون کی جرت نہیں ہو رہی کہ جب تک امام خود نہ فیصلہ کرے میں کیا کروں۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد مامون کا فرزند رسول لوگ بیعت کے لیے کھڑے ہیں، تو امام نے کہا کر کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگا آپ ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ کریں گے۔ امام نے تجھے نہیں پتا حجت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں، حجت کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ اب دیکھنا امامت کا نظریہ، اب امامت کا مقابلہ دیکھنا۔ امام مامون کی طرف دیکھنے لگے تم بیعت کیسے کرواتے رہے ہو؟ فرزند رسول ہم تو ایسے کرواتے ہیں۔ تو نے کہاں سے سیکھی؟ میرے باپ نے ایسے کروائی تھی۔ اس نے کہاں سے سیکھی؟ اس سے پہلے خلیفہ نے ایسے کروائی تھی، اس نے کس سے سیکھی تھی؟ کیا اس سے پچھلے